السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اب خیال یہ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں شاید یہ اپنی آخری مرحلے میں ہے، لیکن بہت تباہی ہو گئی، بہت جانیں چلی گئیں۔ ایران کے اپنے اندر امریکہ اور اسرائیل نے 208 ماؤں کی گود اجاڑ ڈالی ہے، بہت حملے کیے، ایران کے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ خالی ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ ایران نے بھرپور شدت کے ساتھ اس کا جواب دیا، اور ایک ایسا جواب جس کی امید شاید ڈونلڈ ٹرمپ یا پورے امریکہ کو نہیں تھی، جس کی امید شاید اسرائیل کو نہیں تھی۔ اتنی بڑی انٹیلیجنس، اتنی انفارمیشن، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود انہیں اس چیز کی امید نہیں تھی۔ جس طرح سے ایران نے اسرائیل میں تباہی مچائی اور اس پر حملے کیے، اور اس کے بعد امریکہ کو اس کے جوابات ملتے رہے، ان کے طیارے گرے۔ 50 سالوں میں پہلی بار ہوا کہ اتنے بڑی تعداد میں ان کے طیارے اور بڑے بھاری بھرکم طیاروں کو نقصان پہنچا، جن کی مالیت بہت زیادہ تھی۔ انٹرسیپٹرز کم ہوتے گئے، ان کے میزائل سسٹمز کو نشانہ بنایا، ہر وہ چیز جہاں جہاں سے امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے تھے ان ساری جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب معاملات یہ ہے کہ پورے امریکہ بھر میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا پر خود امریکی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ان کی بڑی اہم ادارے کے سربراہ، ایک بڑے حساس نوعیت کے ادارے کے سربراہ نے استعفیٰ دیا، اور پھر انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں آ کے وہ ساری چیز کی وضاحت کی کہ میں اس جنگ کو ٹھیک نہیں مانتا، اور اس طرح کا کوئی خطرہ یا خدشہ موجود نہیں تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور پھر بھاری بھرکم نقصان ہو رہا تھا۔ تو اب شاید لگتا یوں ہے کہ معاملات اللہ کرے جنگ بندی کی طرف جائیں۔ پاکستان کا کیا رول تھا، ہم یہ سوالات بھی کرتے رہے اور اس پر تجزیہ بھی کرتے رہے، رات تک پہنچاتے رہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح پاکستان اپنا رول جہاں پلے کرے گا وہاں امن ہوگا، بھارت اپنا رول جہاں پلے کرے گا وہاں پر دہشت گردی ہوگی۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں رول پلے کیا، دہشت گردی ہوئی۔ بھارت نے سری لنکا میں رول پلے کیا، دہشت گردی ہوئی۔ بھارت نے بھوٹان، نیپال میں اپنا رول پلے کیا، دہشت گردی ہوئی۔ بھارت اپنا رول جہاں بڑھاتا رہا وہاں کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ کے اندر دہشت گردی ہوئی۔ ابھی ایک بھارتی ایجنٹ وہاں بھی پکڑا گیا ہے قتل کے منصوبہ بندی اور قتل کرنے کے بعد۔ اور پھر بھارت نے پاکستان کی طرف رخ کیا تو یہاں ہمیشہ سے کرتا رہا، دہشت گردی ہوئی۔ اسی طرح چائنا کو لے لیں، کوئی بارڈر بھارت سے نہیں بچا۔ افغانستان ان کی گود میں جا کے بیٹھا تو کروایا کیا انہوں نے؟ پراکسی وار، دہشت گردی، جو کہ افغانستان میں بیٹھے اس وقت رجیم کا خاصہ بھی ہے۔ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ عید کے دنوں میں گڈ جیسچر کے طور پہ، عید کے طور پہ پاکستان نے اپنے حملوں کو بھی روکا، لیکن اس صورت میں کہ وہاں سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو روکا۔ بہرحال ان ساری چیزوں پر، ایران کی سچویشن پہ، یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اب یہ خام خیالی کی بات نہیں رہی ہے، کیونکہ ایران نے جو بیٹھی ہوئی انتظامیہ ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کے لیے جو پوائنٹرز جس پر ڈسکشن ہونی ہے وہ انہیں مل چکے ہیں، اور اس کے موصول ہونے کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ ہم ذرا ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ سدرہ سدوزئی ماہر عالمی امور ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر سعید الزماں ماہر عالمی امور ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ ڈاکٹر سعید، ایک تو یہ جو پوائنٹرز کی بات ہو رہی ہے، پہلے ذرا اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، پھر ہم جنگ، اس کے حالات، اور یہ پورا خطہ یا پوری دنیا جس طرح سے ایک معیشت کی تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہے، لوگ تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال پہلے ذرا اثر یہ جو پوائنٹرز جس کی ذکر کر رہے ہیں، اور ایران نے بھی، ایسا نہیں ہوا کہ ایران نے بھی اپنی بات نہیں کی، ایران نے 6 اسٹریٹجک شرائط بھی عائد کی، اور بالکل ٹھیک ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ ٹیبل پہ آ کے پیچھے سے باہر کرتا ہے، تو انہوں نے بھی اس کی شرائط رکھ دی۔ کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کن بنیادوں پر ہو سکتے ہیں؟ ارسلان صاحب شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیے، تمام تر کیوس میں، تمام تر ڈسٹرکشن میں، تمام تر اندھیرے میں، وہ اندھیرا جو شروع ہوا 28 فروری 2026 کو، وہ اندھیرا جس نے پورا خطہ، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہ اندھیرا جس نے 2000 سے زیادہ معصوم لوگوں کی جانیں لی، اور یقیناً اس کے پولیٹیکل امپیکٹ، سیکیورٹی امپیکٹ، اتنی ڈائمنشنز ہیں، دنیا تباہی کے دہانے پہ تھی، میں تو یہ کہنا چاہوں گا۔ اب اس میں ایک امید ابھر کے آئی ہے، جس میں پاکستان نے، پاکستان کی سویلین لیڈرشپ نے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے الانگ سائیڈ ایجپٹ، ترکی اینڈ عمان ایک اہم کردار ادا کیا، اور یہ مذاکرات، متبقع مذاکرات کی صورت میں دنیا کو امید نظر آ رہی ہے۔ اب ہونے کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ بہت پریشر ہے،
मिसट्रस्ट है, अनसर्टेनिटी है। अब आप देखिए 28 फरवरी 2026 को जब ये जंग शुरू हुई तो उससे पहले मुज़ाकरात ही हो रहे थे ना, एंड मुज़ाकरात में वेस्टर्न सोर्सेस के मुताबिक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई थी टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अगर कंसेंसस क्रिएट हो रहा था, फिर ये जंग शुरू हुई क्यों हुई? तो यकीनन अनसर्टेनिटी और मिसट्रस्ट इट इज डीप रूटेड, और इस डीप रूटेड मिसट्रस्ट को, अनसर्टेनिटी को जब मजीद बढ़ावा मिलता है जब आप पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हैं, चाहे ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, और साथ में आप इंटरनेशनल प्रेशर को भी लिंक कर दीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ रहा है। तो इस तमाम तर प्रेशर में, इन तमाम तर अनसर्टेनिटी और ये जो मिसट्रस्ट मौजूद है, इस सूरत में मुज़ाकरात का शुरू होना अंधेरा में एक उम्मीद है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब होंगे या नहीं, चैलेंजेस बहुत शदीद नौयत के हैं। नेवरदिलेस अरसलान साहब, ये जो शुरुआत हैं मेरे ख्याल से यकीनन ये किसी अच्छे नतीजा पे पहुंच रही होंगी। और यहाँ पे मैं वंस अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि जो पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक रोल है, लीडिंग रोल प्ले की है। अक्सर औकात दुनिया कहती है जनाब कि पाकिस्तान स्मॉल पावर है, देख लिया आपने कि पाकिस्तान मिडिल पावर है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान को एंगेज कर रही है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद ईरान। सो यकीनन पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे जगमग कर रहा है। लेकिन असल खुशी तब होगी अरसलान साहब जब अमन कायम होगा, ये जंग रुकेगी, ये अंधेरे छटेंगे, ये जो बादल हैं, जंग के बादल हैं, जब ये छटेंगे, वॉर खत्म होगी, कैओस खत्म होगा, डिस्ट्रक्शन खत्म होगा, पीस स्टैब्लिश होगा। पूरा मिडल ईस्ट जो कि आग की लपेट में है, ये आग जब खत्म होगी, ठंडा पानी आएगा, ठंडी बारिशें होंगी, तो मैं समझता हूं तब रियल खुशी का दिन होगा। ठीक हो गया। लेकिन सर इसमें अभी तक वाकई आपने ठीक कहा कि तब होगा, इसके जरा कुछ पॉइंटर्स किस पर ये बात हो सकती है। डॉक्टर रिजवान नसीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो भी माहिर आलमी उमूर है, बहुत शुक्रिया आपका भी। सिदरा सदोजई साहिबा, इस वक्त जिन पॉइंटर्स का जिक्र कर रहे हैं, ईरान ने भी अपनी जानिब से कुछ 6 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स आगे रखे हैं और जाहिर है उनका बनता है, जिसमें टॉपेस्ट ये है कि इसका पायदार हल क्या हो सकता है, दोबारा हमला नहीं होगा, इसकी जमानत कौन और कैसे देगा। दूसरा, अमेरिका ही ऑब्वियस है, और इसराइल ये शरारत दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। या क्या मामलात होंगे, किस पैराए में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? थैंक यू सो मच अरसलान साहब। मैं सर की बात को थोड़ा सा लेके आगे चलूंगी और उसके बाद मैं मजीद आपके सवाल का जवाब दूंगी। सर ने 28 फरवरी 2026 का जिक्र किया, मैं 12 जून 2025 का जिक्र करूंगी कि जहां पे ये नारा लगा दिया गया था या डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमने ईरान की तमाम जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो उनकी न्यूक्लियर पावर है उसको खत्म कर दिया है। तो उसके बाद ये हमला जो है वो समझ से बाहर था। जब तुलसी गेबार से पिछले हफ्ते इस बात का इस चीज पे सवाल किया गया तो तुलसी गेबार के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर मुज्तबा खाननाई साहब के जो कुछ बयानात आए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम नहीं चाहते। और सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि एक चीज जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की थी कि हम अमेरिका को ऑन इट्स ऑन विक्ट्री डिक्लेयर करने नहीं देंगे। थर्डली, ईरान की तरफ से जिस किस्म के बयानात आए थे कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, हमारे तमाम नुकसान का अजादा किया जाए। तो इस वक्त जो एक डेडलॉक कायम था जंग की सूरत में, हमने देखा कि वो डेडलॉक टुवर्ड्स मुज़ाकरात जो है वो आया है। इस डेडलॉक का मुज़ाकरात की टेबल की तरफ आना ही इट्सेल्फ एक बहुत खुशाइन कदम है। आपने बात की पॉइंटर्स की, अभी बिफोर हैंड हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कॉम्प्रिहेंड करना कि एग्जैक्ट पॉइंटर्स क्या होंगे। कुछ तज्जिया मैं दे सकती हूँ, कुछ जो है वो मेरे फेलो जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो इसके ऊपर जो है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। एटॉमिक और न्यूक्लियर एसेट्स की जो इस टाइम पे सेफ गार्डिंग है उसके हवाले से बातचीत जो है वो सामने आ सकती है। मजीद हमलों के जो है उनसे बचाव के लिए और उनकी रोकथाम के लिए बात सामने आ सकती है। सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर इलीगली लगी हुई हैं बहुत अरसे से, उनको हटाने की बात आ सकती है।
اپارٹ فرام دیٹ یہ باتیں سامنے آ سکتی ہیں کہ رجیم چینج کے حوالے سے کوئی فورن پریشر ایران کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا یا کسی قسم کی بات نہیں کی جائے گی. ایران از اے سوورن کنٹری, ایران کی اپنی سوورینٹی کو جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا, اس کے اوپر بات آ سکتی ہے. پھر تھرڈلی یہ کہ جس طریقے سے سر نے بھی بات کی کہ اس ٹائم پہ ایران جو ہے وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے اوپر موجود ہے. ہم نے اس 22 سے 23 دن کی جو جنگ ہے اس کے اندر یہ دیکھا کہ ایک سپر پاور کو خود مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے ایران نے مجبور کیا ہے. سپر پاور ایران جو ہے وہ خود مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آیا. مذاکرات کے درمیان میں جس طریقے سے اس کو سبوٹاج کیا گیا ہے حملہ کر کے, یہ بہت ساری شرائط ہیں جو ایران اس وقت منوا سکتا ہے, منوانے کی پوزیشن میں ہے. پھر تھرڈلی یہ کہ اپنی نیوکلیئر سائٹس کے ایران جو ہے وہ شورٹی لے سکتا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی کسی ایک ملک کو گارنٹر کے طور پہ ایران جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ گارنٹی دی جائے کہ ہمارے اوپر اگر اب حملہ کیا گیا دوبارہ سے تو اس کے یہ پروز ہوں گے, یہ کونز ہوں گے, یہ کانسیکوینسز ہوں گے جو امریکہ کو برداشت کرنے پڑیں گے, اسرائیل کو برداشت کرنے پڑیں گے. یہ وہ تمام لسٹ آف شرائط ہیں جو ہم کمپریہینڈ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کریں کہ ایران کی طرف سے آ سکتی ہیں, جن میں نقصانات کا ازالہ بھی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ سینکشنز کو ہٹانے کی بات ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز درمیان میں آئی تھی کہ آبدائے ہرمز سے گزرنے کے لیے یون کے اندر ٹریڈ کرنے کی جو ہے وہ بھی بات کی گئی تھی. سو مور اور لیس جو ہے وہ ڈالر کو چیلنج کیا گیا تھا. ڈالر کے اوپر بھی اس ٹائم پہ بات آ سکتی ہے. ایران اس وقت اپنی شرائط منوانے کی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہ شرائط منوانے کو اون کیا ہے اس کو, کیونکہ وہ جس اچھا طریقے سے یہ پوائنٹ آپ کا یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے ڈاکٹر رضوان صاحب. سدرا سدوزئی اور اس وقت ڈاکٹر سعید یہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ جن اسٹریٹجک پوائنٹس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ اسے منوانے کی پوزیشن میں. دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے, کوئی ایسے ماورائی باتیں نہیں ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو کہ بڑی مشکل ہو. نظر آ رہا ہے چیزیں آن دا کارڈ ہیں, آن دا بورڈ ہیں. یہ بتائیں اس وقت سچویشن کیا واقعی میں ثالثی ہو سکتی ہے؟ پاکستان سمیت بہت سارے ملک اس کی خواہش رکھتے ہیں, ترکیہ بھی کوشش کر رہا ہے, باقی ملک بھی ہیں, لیکن پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. جی اسرار صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں مدعو کرنے کا. ابھی یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر سعید نے اور سعدیہ سدوزئی نے جو بات کی آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ثالثی جو ہے بالکل ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں کچھ جو حقیقی جو ایک پہلو ہیں اس معاملے کے وہ بھی دیکھنے پڑیں گے. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب 48 آورز کی ڈیڈ لائن دی گئی اس کے بعد اچانک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سے نکلتا ہے, پوسٹ کیا جاتا ہے ٹویٹر پہ ایکس پہ کہ اب ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, جسے ایران ڈینائی کرتا ہے. میں اسے دیکھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ تھا وہ ایک پوسچرنگ تھی, اگریسو پوسچرنگ تھی کہ ہم حملہ کریں گے. اس دوران اگر ایران میلٹ ڈاؤن ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, نہ ہوا تو دیکھیں گے کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں تو واضح ہیں, امریکہ جنگ میں سے نکلنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ایران چاہتا ہے کہ امن ہو جائے. صرف اور صرف جو جنگ چاہتا ہے وہ اسرائیل جنگ چاہتا ہے. آپ اسرائیلی پرائم منسٹر کے جو کہ ابھی تک دنیا ڈاؤٹ کر رہی ہے, جو بیانات آ رہے ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں یا جیسے ہیں, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کنٹینیو کرے. ایک بڑی اہم چیز ہے, دیکھیں اس ٹائم کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کا F-35 جو سٹیلتھ فائٹر ہے اسے کوئی ہٹ کرے اور وہ گر جائے. امریکہ کے ایئر ریفولر 6 وہ اڑا دیے جائیں. امریکہ کو جو اسٹریٹجیکلی نقصان ہوا ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہے, جو ڈپلومیٹیکلی نقصان ہوا ہے امریکہ کے سارے پارٹنرز وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں وہ نیٹو الائی کہتے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس جنگ کو جوائن نہیں کیا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ میں کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن مڈ ٹرم سے پہلے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ مزید نقصان کرے. اب اس کا ایک حل بنتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوشش کریں کہ ان کی ایک انٹرنیشنل پالیٹکس میں ٹرم ہے کمٹمنٹ تھیری, کمٹمنٹ, اور یہ کمٹمنٹ یہ کہ اوور کمٹ کر لیا, اب اس میں سے نکلنا کیسے. دے وانٹ اے فیس سیونگ ایز ویل. وہ فیس سیونگ کیسے ملتی ہے؟ پاکستان اس ٹائم ایک پاورفل کنٹری ہے اور نیوٹرل ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, نیوٹرل اس وجہ سے ہے کہ دونوں پارٹیز اس کو ڈیو ویٹیج بھی دیتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو نیگوشیشنز کا ایک سامنے آیا ہے کہ یہ پاسبل ہیں اور چل رہے ہیں بیک چینل سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز ذرا رضوان صاحب اس میں نا ہمیں آج ڈسکس بھی کرنا ہے, کیا اسرائیل ان سارے حربوں سے باز آئے گا؟ کیا یہ مذاکرات کی ٹیبل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان 6-7 اسٹریٹجک پوائنٹ جس کا ایران تو 6 کا ذکر کر رہا ہے, پاسبل ابھی سدرا سدوزئی صاحبہ نے 2-3 بڑی اچھی چیز. ایک یہ کہ آپ نے انہیں معاشی طور پر
ایک جگہ پر قید کرنے کی کوشش کی, ان پر پابندیاں لگائیں, یہ بھی ہٹائیں اور ان کو دنیا کا حصہ بنے. پیٹرول پوری دنیا لیتی ہے ان سے, سب جانتے ہیں. آپ کا اپنا دوست انڈیا لیتا ہے جس کو آپ منع نہیں کر پاتے. دوسرا یہ کہ کیا دوبارہ یہ اس طرح کا حملہ ہوگا یا دوبارہ ایسی کوشش کریں گے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تیسرا, ٹاپ لیڈرشپ کو بار بار نشانہ بنانے کی بات بالکل غیر آئینی چیز ہے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے, اور کسی کا جب دل کرے گا کوئی الزام لگا کے حملہ کر دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ جب بھی وار گیمنگ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ COG کہتے ہیں, سینٹر آف گریوٹی, اس کو ایلیمنیٹ کریں. انہوں نے کر کے دیکھ لیا. لیکن ایران کی اسٹریٹجی آپ کے سامنے ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارن منسٹر وہ بھی کہتے ہیں ہمارا ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے, ہمارے جو یونٹس ہیں اٹونومس ہیں, اب اس کو وہ کیسے نپٹیں. دوسری بات آپ نے صدر کا کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہ ظاہری بات ہے جو نقصان کیا گیا ہے ایران کا اور انہیں دنیا کا حصہ نہیں بنایا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی ناانصافی ہے. اور آپ دیکھیں جب ریولوشن آتا ہے 79 میں 80 سے 88 تک تو جنگ میں الجھا دیا جاتا ہے عراق کے ساتھ تاکہ ان کو روک لیا جائے. اس کے بعد اکنامک سینکشن لگا دی جاتی ہیں, اس کے بعد طرح کی سینکشن لگا دی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انتہائی انجسٹ ہے, لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس ہے ہی انجسٹ. انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو کانسیپٹ ہے سارے کے سارے انٹرنیشنل لا, کانسیپٹ آف ساورینٹی, سارے کے سارے ویسٹرن سینٹرک ہیں, وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں. تیسری بات یہ دیکھیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. جنگ دوبارہ بھی ہوگی. جنگ دوبارہ اس وجہ سے ہوگی کہ اسرائیل کی جو اس ٹائم قیادت ہے وہ انتہائی فرینزی, انتہائی کریزی ہے. انہیں ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کہ ایران کی پاور رہے. وہ ایران کی پاور کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد جو ان کے عزائم ہیں فیوچر میں, اس کو ایران کے بغیر وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. چوتھی بات یہ ہے, ابھی بھی اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو کہ امریکہ نیگوشیشن میں آ گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں جنگ رک جائے گی. لیکن یہ جنگ فیوچر میں دوبارہ اس وجہ سے ہوگی کہ اسرائیلیوں نے واضح کر دیا, ثابت کر دیا کہ یہ امن سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ امن کو بالکل ڈی ریل بھی کریں گے, ڈی ٹریک بھی کریں گے, لیکن موقع کی تلاش میں رہیں گے. ٹھیک ہو گیا, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. یہ جو امریکی میڈیا کی ایک بڑی اہم رپورٹ ہے, اور خاص طور پر جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ فلوریڈا جانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی لینگویج بالکل الگ تھی. انہوں نے کہا ایک فریق جب دوسرے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سیز فائر نہیں ہوتا. اسی کے ٹھیک 3 دن بعد, چونکہ فلوریڈا میں بڑے خصوصی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, اسی کے ٹھیک 3 دن کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ معاملات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں اور یہ جنگ اور یہ معاملہ حل ہونے جا رہا ہے. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے بھی انہوں نے ایک خاص ریزن لکھی ہے اور ایک بڑی وارننگ تھی. وہ کیا وارننگ تھی؟ ایک بریک کے بعد اس پر ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا, اب ہم ذرا وہ اس امریکی رپورٹ کی بات کریں گے جو امریکی رپورٹ ہے, اس کا ذکر امریکہ کی سائٹ سے ہوا ہے. ڈاکٹر سعید الزمر صاحب, امریکی رپورٹ بڑی اہم ہے چونکہ وہ تھنک ٹینک ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک تو فلوریڈا جانے سے 3 دن پہلے کی باڈی لینگویج اور زبان بالکل الگ تھی. ادھر پہنچنے کے بعد جب انتخابات قریب ہیں, ساری چیزیں دیکھی گئیں, تو کہا یہ گیا کہ ہم اس جنگ کو اور اس معاملے کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے. اس کے پیچھے وہ لکھتے ہیں جی کہ خلیجی ممالک کی وہ وارننگ ہے کہ آپ ان کے آئل ڈپوز, وہ انفراسٹرکچر جو توانائی سے ریلیٹڈ ہے, اس کو تباہ کر رہے ہیں. یہ تشویش کا اور مزید ایک خدشے کی لہر بڑھانے کا باعث بنے گا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے, اس کو ہم صداقت کہہ سکتے ہیں. ریزن یہ ہے, دیکھیے جس طریقہ سے اسکیل آف وائلنس کو بڑھایا گیا رائٹ فرام دس 28 فیبروری 2026. پہلے آپ نے ہزاروں کی تعداد میں اسٹرائکس کی ایران میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں اسٹرائکس کی ایران میں, ایران نے کاؤنٹر اسٹرائکس کی, اور یہاں تک کہ وہ جو جنگ ہے جناب, ایسکیلیٹری پیٹرنز کو اگر دیکھیں تو انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اینڈ اس کے بعد نیوکلیئر انسٹالیشنز بھی محفوظ نہیں رہی. نیوکلیئر انسٹالیشنز کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو نیوکلیئر ریڈیشن کا خطرہ ہوتا ہے, جو کہ پورا خطہ, پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا تھا. اور ساتھ میں نیوکلیئر ویپن یوز کرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر جو جاپان کی جو پرائم منسٹر ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ورلڈ وار 2 کا ذکر کیا اور نیوکلیئر بومبنگ کا ذکر کیا. دیٹ واز سمبولک ان نیچر. سو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, اب جب انرجی انفراسٹرکچر کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو یقیناً اب آپ دیکھیے قطر کا جو ایک
इंस्टॉलेशन के ऊपर टारगेट जिसको किया गया है 4 से 5 साल लगेंगे उसको रिपेयर करने में। एंड यू नो दैट कतरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन दे रहा होता है एनर्जी का, एलएनजी का टू द वर्ल्ड। सो गल्फ कंट्रीज की तरफ से ये जो प्रेशराइज किया जा रहा है न सिर्फ गल्फ कंट्रीज की तरफ से बल्कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया के, यूरोपियन यूनियन को शामिल कर लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की ब्लॉकेज की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो ये सब कुछ जब मिल जाता है तो यकीनन इससे मालूम पड़ता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं गल्फ कंट्रीज के और बाकी दुनिया के, उनके इंटरेस्ट हैम्पर अपॉन हो रहे हैं और प्रेशर तो बन रहा है। यही प्रेशर है जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर किया। देखिए आपने कितना ब्रूट फोर्स किया, मैसिव यूज ऑफ फोर्स किया, आप एनिलेशन की बात करते थे, आप रिजीम चेंज की बात करते थे। अब वो सब कुछ इतने मैसिव यूज ऑफ फोर्स के बाद तो नहीं हुआ। अब अगर आप मुज़ाकरात के लिए आ रहे हो तो वजह क्या है? तो वजह है जनाब एक तरफ इरानियन रेजिलियंस और दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन, जो ऑयल है, एनर्जी है, पूरी दुनिया इंपैक्ट हो रही है, पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज इंपैक्ट हो रही हैं। सो यकीनन इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहा है। साथ में अरसलान साहब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ वॉर को देखिए। पेंटागन की जो रिपोर्ट है $200 बिलियन का तखमीना बताया जा रहा है। दिस इज मैसिव। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखें, जो कि ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वहां पर एक और रिपोर्ट भी है इसी के बीच में जो उनके इकोनॉमिक थिंक टैंक ने दी है कि वहां पर घरों से लोग सड़कों पर आ गए हैं, वहां से घरों से लोग सड़कों पर आए हैं और उसकी बहुत बड़ी तादाद है जो बेघर हुई है और वो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं। बेरोजगारी भी वहां बढ़ी है, उनकी इकोनॉमी को भी धक्के लग रहे हैं, उनकी स्टॉक मार्केट भी इससे बहुत असरअंदाज हो रही है। यकीनन ऐसा ही है। और अभी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंडीशंस और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं, तो मुझे लगता है जो आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है नवंबर में, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप, कि वो अपनी इस जो उनको जीत मिली थी उसको सिक्योर कर सकें। तो जनाब बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका के अंदर और दुनिया में ये ईरान वॉर तब्दीलियां लेकर आ रहा है। मैं ये समझता हूं कि जैसे अक्सर औकात में जिक्र भी कर होता हूं कि इस ईरान वॉर के बाद ग्लोबल एनर्जी जो सिस्टम है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा होगा। मैं आज एक और बात करना चाहता हूं और इससे नेक्स्ट लेवल की, वो ये है जनाब कि ये जो ईरान वॉर है ये इन रियल टर्म्स स्टैब्लिश कर रही होगी मल्टीपोलर वर्ल्ड। मैसिव मिलिट्री मशीन्स को यूज किया गया, खतरनाक मशीन्स को यूज किया गया। 10,000 के करीब आपने स्ट्राइक्स की ईरान के अंदर। इतनी तबाही और बर्बादी मचाने के बाद भी अगर आप रिट्रीट कर रहे हो तो जनाब ये किस तरह की पॉलिसी है, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? अफगानिस्तान में आप तालिबान से हुकूमत लेके तालिबान को दे देते हो, और अगर आप ईरान की बात करें तो 85 इयर्स के जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं उसकी जगह पे आप 56 इयर्स के एक नए सुप्रीम लीडर को, मुज्तबा खमनाई को ले आते हो, जो अपने वालिद से ज्यादा हार्डलाइनर मशहूर है, जिनकी पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डिफरेंट होगी। वो अपने वालिद से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं एक मखसूस तनाजुर में कि वो अपने जो उनके वालिद साहब थे वो न्यूक्लियर वेपन को गैर शरई समझते थे और न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के अगेंस्ट थे। अब अमेरिका ने क्या किया, उनकी जगह पे एक हार्ड लाइनर को तेहरान में रिजीम का हेड बना दिया। सो अरसलान साहब, ये जो पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी ईरान में, मेरे ख्याल से उसको हम कह सकते हैं कि वो फेलियर की सूरत में निकल के सामने आई है। यकीनन ईरान को बहुत नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? इतनी स्ट्राइक्स लेने के बाद आप देखिए कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, पॉलिटिकल कंडीशंस में शायद चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सही था। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट 3-4 आपने उठाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्रा साहिबा प्लीज।
میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کروں گی. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ جن کے ساتھ آپ مذاکرات چاہتے تھے ان کو تو آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پہ شہید کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا ایک اور بھی بیان سامنے آیا تھا کہ مجھے تو ہتھیاروں کی زبان سمجھ میں آتی ہے. تو نہ صرف یہ ایک جنریشنل گیپ ہے بلکہ پورا آئیڈیولوجیکل گیپ بھی یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایک ینگ بلڈ کمپیریٹو ٹو آیت اللہ علی خامنہئی صاحب آپ نے ایک رجیم چینج کرنے کی کوشش کی. آپ نے بہت باتیں کی کہ ہماری یہ ہدف ہے, یہ ہدف ہے, یہ ہدف ہے, یہ ہدف ہے. ان تمام جو آپ نے لسٹ پرووائڈ کی تھی اس میں سے تو آپ کا ایک بھی ہدف پورا نہیں ہوا. نہ آپ جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکے. انفیکٹ آپ نے خود کہا تھا کہ ایران میں کچھ بچا نہیں ہے جس کو ہم ڈسٹروائے کر سکیں. تو آپ پھر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ آپ نے رجیم چینج کی بات کی تھی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو نیا لیڈر ہے وہ میری مرضی کا آئے. اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. ایران نے اس چیز کے اوپر بھی کام کرنے کی بات نہیں کی. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میرے خیال میں اب ڈسکشن کا حصہ بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں, جس طریقے سے پاسداران انقلاب نے واضح طور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, اور جس طریقے سے بدلہ لینے کے کانٹیکسٹ کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو جہاں بھی ہوگا ہم اس کو ڈھونڈ کے ماریں گے. تو وی آل نو کہ لائف فار اے لائف, ٹوتھ فار اے ٹوتھ اینڈ آئی فار اے آئی. تو ایک اس قسم کی بھی سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے کہ جہاں پہ ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھی جا سکے کہ آیا رجیم چینج اسرائیل میں ہونی چاہیے یا وہاں کی لیڈرشپ کو ہٹانا چاہیے یا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. کیونکہ علی لاریجانی صاحب کا شہید ہونا, آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا جو ہے وہ شہید ہونا, وہ ایران کے لیے ایک ریڈ لائن تھا جس کو کراس کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھے 2-3 بڑے ڈیفرنٹ پوائنٹس آئے ہیں. ڈاکٹر رضوان, یہ جو ہم جن پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ 3-4 چیزیں اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اینڈ کرنا ہے پر اس کے کوئی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. اچھا, وہ جو رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ بتاتی ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے خود اس بات کی وارننگ دی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ جس طرح سے ان کی توانائی پر حملے کر رہے ہیں اس کے انفراسٹرکچر پہ, یہ اور شدت لائے گا اس سارے میٹر میں. تو یہ بھی ایک خدشہ موجود ہے. دیکھیں ارسلان صاحب, اس میں ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ جس کے پیچھے چیخ کے امریکہ کہہ رہا تھا کہ ایرانین پیپل آر کمنگ آؤٹ ان دا اسٹریٹ فار ڈیمانڈنگ دیئر رائٹ ٹو لبرٹی ٹو فریڈم, یہ وہ نیریٹو بنانے کی دوبارہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم عوام کو اتنا تنگ کر دیں, سول پاپولیشن کے اوپر بمبارڈمنٹ کریں, ہم ان کی انرجی ختم کر دیں, وہاں پہ انرجی نہ ہو, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ کریں تاکہ لوگ جو ہی گلی میں نکلیں تو ہم دنیا کو دکھائیں, دیکھیں امریکہ صحیح کہہ رہا ہے, تو ہم لوگوں کی فریڈم کے لیے, کی لبرٹی کے لیے جا رہے ہیں. اس کے لیے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں نے بیان دیے کہ عوام کو بڑھنا چاہیے. آپ نے دیکھیں ان کی ہوں گی اسپیچز. اچھا, یہ جو وجہ تھی کہ اس کے اوپر باقی ایران کی جو اسٹریٹجی ہے, ملٹری اسٹریٹجی, اس نے تو ٹرمپ کو یا اسرائیل کو یا یورپینس کو بڑا حیران کر دیا. اب بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یونیلیٹرلی اناؤنس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جو نیگوشیٹ کریں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں اس میں کنگڈم آف سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, بحرین, یہ جو ممالک ہیں انہوں نے, اور کویت, انہوں نے مل کر کہا ہے کہ جناب یہ اس میں انڈر ڈاگ تو ہم ہیں, نقصان تو ہمارا ہوگا کہ اگر آپ ان کو کرتے ہیں. اور ایک کچھ چیزیں ہیں جن میں اگر ایران کی انرجی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ایک اہم چیز ہے کہ ایران کی انرجی ڈی سینٹرلائزڈ ہے, آپ ان کو ختم کر دیتے ہیں. 400 سے زیادہ ایران کی جو انرجی فیسلٹیز ہیں وہ ایک کو تباہ کریں گے تو وہ پورے ملک کی بجلی نہیں جا سکتی, جبکہ سعودی عربیہ یا دیگر ممالک میں 80% تک سینٹرلائزڈ انرجی ہے کہ اگر ایک کو ٹارگٹ کیا تو پورے ملک کی انرجی امپیکٹ ہو سکتی ہے. دوسری بات, اس میں جو دیگر ممالک ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہے کہ ان کا انرجی کا سسٹم, جو کہ وہ امریکہ کے اتحادی بھی ہیں, انہوں نے ایسے بلڈ کیا کہ وہ سینٹرلائزڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی وجہ سے یہ ٹینشن پھیل گئی کہ اگر ان کی انرجی, ان کے ڈی سالینیشن پلانٹ جس میں تمام ممالک پانی پینے کے لیے, پانی بھی نہیں ہے, 6 سے 8 دن کا پانی ہوگا, اگر وہ پانی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو وہاں کیا ہوگا, ڈیزاسٹر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس میں اپنی طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کوشش کی ہے نا, بیک چینل کھولیں, بات چیت کریں, جنگ رک جائے کسی طرح سے, وہ الحمدللہ came into play. پاکستان is trying to play a very proactive role. اب ایک چیز اہم آتی ہے اس میں کہ اب اسرائیل اس میں کیا کرے گا. اسرائیل اس میں بات چیت چلتی رہے گی, اٹیک کرتا رہے گا,
اور ایران کو مجبوراً جب اٹیک کرنا پڑے گا تو یہ جنگ وہ کوشش کریں گے کنٹینیو ہوتی رہے. لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جنگ میں آبجیکٹو کیا تھے. آبجیکٹو کو نظر آیا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم نے ان کی نیوی اڑا دی, ساری ایئر ڈیفنس سسٹم اڑا دیا, ہم نے لیڈرشپ کو ختم کر دیا. اب آبجیکٹو کیا ہے؟ اب کوئی آبجیکٹو نہیں بچا. اب دیکھیں اگر اس طرح کی جنگ وہ بھول گئے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہوا 20 سال, وہ بھول گئے ہیں 2003 میں عراق میں گئے تو ان کے آبجیکٹو کیا تھے. ایران از ناٹ افغانستان نیدر عراق. ایران کے پاس وہ جو تو اس انہیں بھی ٹائم سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایران افغانستان نہیں ہے, لیکن آپ سوچیں کہ جو افغانستان تھا وہ جو ابھی سدرا سدوزئی نے جو بات کی, اور یہاں ڈاکٹر سعید نے کہ آپ نے ان سے حکومت لی تھی, وہاں لڑائی کر رہے تھے, انہی کو حکومت واپس دے کے چلے گئے, اور بڑے بھونڈے طریقے سے وہ اسلحہ دے کے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. بالکل ٹرو. اب دیکھیں وہی چیز ہے, اب امریکہ نہیں آتا بچانے کے لیے کہ وہاں سے جو ٹی ٹی پی کا معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں, جو درندازی کر رہے ہیں وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. اب تو کوئی نہیں, امریکہ خاموشی سے بیٹھا, ان کے خیر آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اپنے. میں پھر ایک بار اسی پوائنٹ پہ آؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم جو پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے, پاکستان کے گڈ آفیسز اس میں انوالو ہوں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ فی الحال سیز فائر ہو, اور لیکن جو ایران کی کنڈیشنز ہیں بہت لاجیکل ہیں, بڑی ریشنل ہیں, جن میں کہ ہم جنگ کا سیز فائر نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. دیکھیں امن از لانگ ٹرم. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ان کے ایسٹس تباہ کیے گئے ان کی ریپریشن ہوتی ہے, وہ ریپیئر کیے جائیں یا ان کی کمپنسیشن دی جائے. اور تیسری اہم ترین بات جو ہے, اب وہ امریکہ یا یورپینز کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ آپ ایجپٹ کی سویز کینال سے گزرنے کے پیسے دیتے ہیں یا پناما کینال کو گزرنے کے پیسے دیتے ہیں, تو آپ ایران کو بھی پیسے دیں جناب. آپ یہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزریں تو یہاں بھی پیسے دینے پڑیں گے آپ کو, ان کی رائلٹی بنے گی یہاں سے. اینی ویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ ایران کی کنڈیشنز ڈیفینیٹلی ساری پوری نہیں ہو سکتی, کچھ بھی پوری ہو جائیں, اس پہ بھی ختم ہوتی ہے, جس میں سے امن سب سے امپورٹنٹ ہے, جس میں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز میں چائنا اور امریکہ کا, چائنا اور رشیا کا ہونا لازمی ہے. اگر ان کی گارنٹیز بھی آ جاتی ہیں ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ امن زیادہ پائیدار ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ کبھی ڈیریل نہ ہو, ڈیریل ہونے کے ہمیشہ چانسز رہتے ہیں. لاسٹ چیز, یہ نیگوشیشن چل رہے ہیں, اللہ کرے ان میں جو پاکستان رول پلے کرے وہ پروڈکٹیو ہو, وہ پازیٹیو ہو, وہ تمام لوگوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وانٹ ٹو گو بیک, دے شوڈ گو بیک ایز اے ونر واٹ ایور دے وانٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو انہوں نے ٹریگر کیا ہے نا, اس کانفلکٹ کو ایسکیلیٹ کیا ہے, اس کو تھوڑا ڈی ایسکیلیٹ کر کے یہاں سے جائیں تاکہ جناب اس خطے میں بھی لوگوں کو رہنے کا موقع ملے. دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں, انرجی رچ کنٹریز ہیں, لیکن لوگوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. انہیں جنگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے, یہ بھی امن ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے اوپر سینکشنز لگی جائیں, ایسا نہیں ہے. یہ بھی عام اچھے لوگ ہیں, امن والے ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, انہوں نے امپوز نہیں کیا وار کو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے یورپ کو سمجھ آ گئی, اسی وجہ سے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, جنگ کا حصہ نہیں بنے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو بہت سارے ممالک اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے, جن میں یورپین کنٹریز بھی ہیں, اور انہوں نے واضح کہا, اس کی شاید بڑی وجہ میرا خیال ہے سدرا سدوزئی صاحبہ, وہ گرین لینڈ کا ایشو بھی ہے, یوکرین وار کے بھی ان کو کانسیکوینسز پتہ ہے, اور وہ یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں. شاید نیٹو بھی اب ٹوٹ رہا ہے. بالکل. اچھا ارسلان صاحب, میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی. سر نے ایک بات کہی کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ بیچ میں گارنٹی دینے کے لیے آ سکتے ہیں. وہ بالکل آ سکتے ہیں, لیکن ایران کی گارنٹی دینے کے لیے آ سکتے ہیں. کوئی ایک ملک بھی مجھے بتا دیجئے جو اٹھ کے امریکہ کی یا ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہوا ہو. اگین میں اسی کو لنک کروں گی آپ کے اس سوال کے ساتھ کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں کہ جہاں پہ وہ کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ ہیں, تو اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آ کے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو کسی کنٹری نے جو ہے وہ شانہ بشانہ چلنے کی بات نہیں کی. اسپیسیفکلی اس جو جنگ انہوں نے انلیگل وار چھیڑی تھی اس کے اندر, اس کے 2-3 ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ کہ جس طریقے سے امریکہ کو اکنامک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, جلال فورٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا, آپ ڈرائنگز کے اوپر حملے کر رہے ہیں, آپ کی میزائلز جو ہے ان کی تباہی ہوئی ہے. ایک اکنامک چیلنج بہت بڑا تھا جو امریکہ کو اس وقت فیس کرنا پڑا. سیکنڈلی اتحادیوں کی جہاں پہ بات ہوئی, تو اتحادیوں کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ تانے دے دے کے مار دیا. کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بھی مدد کی, وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا, ہم نے اس کی بھی مدد کی, وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا. زیلنسکی کو آپ نے بلا کے وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا, ان سے بدتمیزی کی. بعد میں آپ نے زیلنسکی کو جو ہے وہ اس مدد کے لیے بلا لیا, جس پہ بہت ہی ایک ٹویٹ آیا تھا زیلنسکی کا جو بہت ہی تمسخرانہ تھا. پھر اس کے بعد آپ نے رشیا کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا, چائنا کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا, مختلف ممالک کا دروازہ کھٹکھٹایا.
برطانیہ جو آپ کا لانگ لیفٹ اتحادی ہے اس سے آپ نے مدد مانگنے کی کوشش کی. جب انہوں نے انکار کیا تو آپ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے. پھر جب انہوں نے آنے کی بات کی کہا نہیں ہم تو کر لیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ایک شیڈی پرسنالٹی اور ڈوبیس تھنکنگ ہے جس کے بعد کسی بھی ملک نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کی. اچھا یہ آپ نے یہ بھی ایک امپورٹنٹ, میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا, واپس آؤں گا کہ ایک صدر ہیں دنیا کی طاقتور ترین ملک کے صدر ہیں, وہ طاقتور ترین ملک کچھ کر نہیں پایا, اور خالی ایک نہیں آپ ایسی لاتعداد چیزیں دیکھ لیں. عراق سے انہیں جانا پڑا, افغانستان سے انہیں جانا پڑا, ایران ایک ڈیفرنٹ ٹیریٹری ہے, ایران ایک ملک ہے جس کے پاس ساری طاقت موجود ہے, وہاں پر ایک حکومت موجود ہے, وہاں کے لوگ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں, لیکن اپنی ان کی قوم اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ یا اسرائیل یا کوئی بھی غالب آئے, انہوں نے اس کا واضح جواب دیا اور اس وقت وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہاں پر ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہوا. پھر یورپین کنٹریز انہوں نے بڑا ڈیفرنٹ بیہیو کیا. ہم ذرا ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. پاکستان کا رول دکھ بھی رہا ہے, چائنا رشیا کا کیا رول ہوگا آگے آنے والے دنوں میں, ان ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں. بریک پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا سدرت صدوزئی صاحب, ابھی آپ نے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس کے, ایک آپ نے کہا کہ جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا یورپ کے ساتھ انہیں شاید یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہوں. انہوں نے تو آبنائے ہرمز والے معاملے پر بالکل ہاتھ جھاڑ لیے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی لڑائی تھی. اور دوسرا اپنے ہی ملک میں لوگوں کو یا اپنی پارلیمنٹ کو ہی انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا, تو مغرب کو بغیر بتائے جنگ میں انوالو کرنا, یہ بھی تھوڑا سا انہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. پھر گلف کنٹریز خود اس پر بہت زیادہ نالا ہے کہ جس طرح سے جنگ شروع کی گئی اور ان کے حساب سے ان کی سرزمین کا بھی استعمال کیا گیا, وہ خود اس پہ بڑے نالا ہیں. اور اس جنگ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خطے کی جنگ ہوگی اور اسی خطے میں جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ذرا تین چار چیزیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی پرسنالٹی بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کی, وہ ابھی فلوریڈا جانے سے پہلے اور تھے, فلوریڈا سے 3 دن بعد آئے تو بالکل ڈیفرنٹ تھے. اب چیزیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا, یہ ذرا چائنا رشیا کا رول, پاکستان کا رول, مغرب کیا سوچ رہا ہے؟ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کو کسی قسم کی اطلاع نہیں دی گئی تھی اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے, جو کہ ایک عملاً اور بائی دا لا بنتا تھا. پھر نہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے جو انلیگلی جو ہے جس کو امپوز کیا گیا ہے اپنی ہی حکومت کے اندر جو ہے وہ آپ نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. ڈیموکریٹس جو ہے وہ جنگ کے تیسرے دن ڈیموکریٹس جو ہے وہ کے چیف رہے تھے کہ نہ صرف آپ نے اس خطے کو, اپنے ملک کو, اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ایک جہنم میں جھونکنے کی کوشش کی ہے, بلکہ پہلے ہی ہفتے میں جو ہے وہ بہت سارے فنڈز کے ریلیز کرنے کی بات کی گئی تھی. $200 ملین کی سر نے بات کی. پچھلے ہفتے $200 ملین وائٹ ہاؤس سے جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہمیں ریلیز کیا جائے اس جنگ کے لیے, جس کے اوپر یہ ایک اعتراض آیا تھا کہ آپ اب تک اس $200 ملین سے پہلے تک جتنا اس جنگ کے اوپر لگا چکے اتنا آپ کے الیکشن کیمپینز میں بھی نہیں لگا آج تک, کہ یہ جنگ آپ کو اتنی مہنگی پڑ رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وینزویلا کو ہائی جیک کیا گیا, وہاں پہ لیڈرز کو کڈنیپ کیا گیا. I will not call it کہ آپ ان کو لے کر آئے, آپ ان کو کڈنیپ کر کے لے کر آئے. رات کے اندھیرے میں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے وینزویلا کو انویٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے جو ہے وہ شاہد ہے پوری دنیا. پھر جس طریقے سے آپ آئس لینڈ کی بات کرتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تو وہاں سے بیان آیا تھا کہ یورپ مجھے ڈیڈی کہتا ہے اور ڈیڈی کو ایک برف کا ٹکڑا ہی تو چاہیے. جناب والا یہ آپ کے کوئی ہوٹلز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو پانی کا ایک گلاس چاہیے, آپ کو برف کے ٹکڑے چاہیے. یہ دنیا کے وہ معاملات ہیں جہاں پہ ایک اس قسم کی سپر پاور کا لیڈر موجود ہے, اس کا پریزیڈنٹ موجود ہے, کہ جو ون فائن مارننگ اٹھتا ہے اور اس کو لگتا ہے آج ایڈونچر کے طور پہ ہمیں فلانی جگہ پہ حملہ کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو جنگیں روکا, مجھے تو پیس پرائز نہیں ملا, اور جب مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں مل رہا تو وائی ناٹ کہ میں دنیا میں ایک جنگ ہی نہیں چھیڑ دوں. تو جو ٹرمپ نوبیل پیس پرائز سے پہلے تھا اور جو پیس پرائز کے بعد ہے, وہ ایک جو ہے وہ بالکل ایک ڈائپولر قسم کی جو پرسنالٹی ہے وہ ٹرمپ کی نکل کے سامنے آتی ہے. سیکنڈلی یہ وہی ٹرمپ ہے جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے تھے, لیکن اسرائیل فرسٹ کے چکر میں انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ لے جا کے اپنی سپر پاور سے کوئی 5ویں 6ٹی 7ویں سیڑھی نیچے دھکیل دیا. کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس سے بڑی ہزیمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ازل سے جو دشمن رشیا ہے آپ نے اس کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا, کہ آپ کو اس کے بھی پاس جانا پڑا کہ ہماری جو ہے وہ مدد کی جائے گی. وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اس یوکرین کے معاملے پہ جو ہے وہ رشیا کو بیکلاش کیا کرتے تھے. پھر اس کے اوپر آپ نے 10 سے 20 دن کی مہلت دے دی کہ ایران سے تیل خریدنا شروع کر دیا جائے, اب نائے ہرمز کو جو ہے وہ کھلوایا جائے. آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے
तमाम तो बहरिया तबाह कर दी है आपने, तो 80% जो है वो कंट्रोल भी ले लिया है वहां पे। तो आप जापान की मिन्नतें करें कि आपका 90% तेल वहां से गुजरता है, आप चाइना की मिन्नतें करें कि तुम लोग आओ और आके अपना हुर्मुज़ खुलवाओ। बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त उनकी ये हालत है कि ना उनसे उगला जा रहा है, इस जंग को ना उनसे निकला जा रहा है। वो अपनी विक्ट्री अपने उन पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको पता है ईरान जो है वो फिर मारेगा उनको। वो ईरान के साथ मुज़ाकरात पे आना चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है उसके 2-3 बहुत पावरफुल स्टांसेस हैं कि हमने बदला लेना है, इसको हमारे ऊपर इलीगली मुसल्लत किया गया है, हमारा अजाला किया जाए नुकसानात का। तो इस टाइम पे पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे ईरान है, और हर तरीके से जो है वो पॉइंट ऑफ लॉस के ऊपर अमेरिका खड़ा हुआ है। बूट्स ऑन ग्राउंड की जहां पे वो बार बार अंदिया देते रहे कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, उसके ऊपर उनको पता है कि ईरानी कौम की, ईरानी लीडरशिप की रेजिलियंस उनको कभी भी इस इलाके में घुसने नहीं देगी। लेकिन दो चीजें और बहुत ज्यादा अहम है। आपने चाइना और रशिया की बात की, चाइना और रशिया तो बहुत पुराने इत्तेहादी हैं ईरान के। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार है कि जहां पे उनको पता है कि चाइना और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए। आपने मिसाइल टेक्नोलॉजीज को देखा, आपने ड्रोन टेक्नोलॉजीज को देखा, और हमें पता है कि ईरान के पास जो है वो फिजाई फौज मौजूद नहीं है। वो सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारी जो जद्दोजहद है उन्हें अपने ड्रोन्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर की, और यूएसए को ये भी पता है कि अभी स्टेट ऑफ द आर्ट और लेटेस्ट मिसाइल्स भी मौजूद हैं ईरान के पास। 3 से 4 दिन पहले जो है चाइना की तरफ से बयान आया था कि अगर जो मशरिक वस्ता के ममालिक है वो फौजी अड्डे खत्म कर दें, तो मैं ईरान की गारंटी लेने के लिए तैयार हूं कि ईरान जो है वो अमेरिका इनके ऊपर हमले नहीं करेगा मशरिक वस्ता पे। देखिए, जब में होता क्या, आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। आपके खामोशी का मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट विद मी देन ऑब्वियसली यू आर अगेंस्ट मी, कि आप मेरे साथ चलना नहीं चाहते। यूरोप सारा जो है वो खामोश तमाशाई बना रहा है, और उसने कंधे उचका के मना कर दिया कि हम नहीं। अच्छा, इसमें एक और आपने अभी पावर प्लांट्स का भी जिक्र कर दिया, चलें कि जी हम हमले नहीं करेंगे, पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी कर दिए। डॉक्टर सईद, अभी इसराइल तो इस मामले से बाज नहीं आ रहा, और ना वो आता है, खैर, और वो तो बाज नहीं आ रहा। पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे, तवानाई वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमले हो रहे हैं ईरान के। अमेरिका कुछ और कह रहा है, इसराइल कुछ और कह रहा है। तो क्या अमेरिका इसराइल को रोक नहीं पा रहा, डिक्टेट नहीं कर पा रहा? देखिए अरसलान साहब, ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जो टारगेट किया जाता है, तो ये खतरे से खाली नहीं होता। सिर्फ उस मखसूस पार्टी को नहीं जिसको टारगेट किया जा रहा हो, बल्कि रीजन को भी। और अगर आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जब आप उसको टारगेट करते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा, पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को लगता है धचका, और यकीनन दुनिया ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही होगी। ये अभी तक वॉर रुकी नहीं है। देखिए, मुज़ाकरात की बातें तो हो रही हैं, साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ईरानियन ने तो अभी तक तस्दीक ही नहीं की कि हम किसी तरह के मुज़ाकरात में जा रहे हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मुज़ाकरात का होना ना होना, कामयाब होना तो दूर की बात, अभी तक तो एग्रीमेंट ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं आया। तो ये जो जंग जारी है और पूरी शिद्दत के साथ जब ये आगे बढ़ रही है, तो ये किस तरह के इम्पैक्ट लेकर आ रही होगी खित्ता और पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, आप जरा इसराइल का रोल देखें ना। वो एक मर्डरर कंट्री है जिसने गजा में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की नस्ल कुशी कर दी, औरतों को नहीं छोड़ा, स्कूलों को नहीं छोड़ा। और यहाँ भी यही सेम मॉडस ऑपरेंडी है, वो ईरान में भी स्कूलों पर हमले कर रहे हैं। और ये बात अमेरिका में भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप ईरान में इस बच्चियों को कत्ल करने के बाद दुनिया को कैसे बताएंगे सुपर पावर के जी तालीम देनी चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं जंगें नहीं होनी चाहिए, खुद उस जंग को भड़काने का वो खुद हिस्सा है। मुझे ये चीज समझ, कैसे इसका रुकने का कोई तरीकाकार होगा इस जंग का, या नहीं, कैसे रुकेगी, कैसे, किन पॉइंट्स पे? अरसलान साहब देखिए, कहते हैं कि जंगल का भी कोई कानून होता है। तो जिस डगर पे ये आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड चल पड़ रही है, जिसमें वो पिक एंड चूज करते हैं, कुछ को वो लेसर गॉड के चाइल्ड समझते हैं और कुछ को स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है। फलस्तीन में जैसे आपने फरमाया, हजारों की तादाद में मासूम इंसानों की जानें जाया हुई। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि 50% ऑफ देम, वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े, गाजा रबल्स में बदल गया। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो कितनी हजीमत, कितनी परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ रही है वहां पे इंसानों को। पूरी दुनिया एक कैओस में है। वजह क्या है?
इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं प्ले कर रही, हर कोई अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को देख रहा है। लेकिन देखिए अरसलान साहब, जब सेल्फिशली चीजों को देखा जाता है और आग अगर किसी और के घर को लगी हो और आप खामोशी इख्तियार करके अपने इंटरेस्ट पे फोकस करते हो, तो वो आपके घर की तरफ भी आग आती है। ये जो ईरान वॉर है, अब आप देखिए कि किस तरीका से तमाम स्टेक होल्डर्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या यूरोपीय यूनियन, क्या चाइना, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहां पे जैसे आपने कहा कि जो इजराइल है उसकी जो हटदर्मी है और जिस तरीका से वो ऑफेंसिव अप्रोच के साथ आगे जा रहा है और पूरी दुनिया उसको अपीज कर रही है, सो मेरे ख्याल से ये सवालिया निशान है ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों पे, ये सवालिया निशान है लिबरल ऑर्डर पे, ये सवालिया निशान है रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे। जब आप पिक एंड चूज करेंगे और इस तरह की जो ऑफेंसिव स्टेट्स हों और ऑफेंसिव लीडर्स हों लाइक नेतन्याहू, इंसानियत की जो तजलील करते हैं, उनको तहकीर का निशाना बनाते हैं और उनको जंगो जदल का निशाना बनाते हैं, आग में झोंका हुआ है पूरे खिता को। और उस लीडर के बारे में अगर आपको ये अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो फिर अरसलान साहब दुनिया का फिर मुकद्दर तबाही बन जाती है। तो करना क्या चाहिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी कबूल कीजिए, बिल्कुल वैसी जैसे पाकिस्तान की लीडरशिप कर रही है, सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जैसे तुर्की, इजिप्ट, ओमान। ये देखिए स्मॉल एंड मिडिल पावर्स हैं, जब ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर हैं, जो कि ठेकेदार हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के, जो कि पूरी एक्सप्लॉयटेशन के साथ अपने जो रिजर्व्स हैं बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं प्ले करेंगे? यू विल हैव टू प्ले योर ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें अगर आप बड़ी प्ले बड़ी नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगी, जिसको फिर कोई नहीं रोक पाए। जबरदस्त। एक चीज सिद्रा सदुदी साहब, क्या पॉइंट हो सकता है कि रुक भी जाए कोई फरीक? जो कुछ हुआ ईरान के साथ, जाहिर है वो तो ट्रस्ट नहीं कर सकते कि दोबारा हमला ना हो। आपने देखा एक ही साल में दूसरी बार झड़प हो गई, और झड़प भी नहीं, जंग की सूरत इख्तियार कर गई, बहुत लंबी हो गई, पूरी दुनिया इसकी लपेट में। ये जो रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, हमें नजर आ रहा है जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद शायद सालिसी का किरदार अदा कर ले। इन ममालिक का क्या रोल हो सकता है? फिर जो खलीजी वार्निंग है उसको कितना सीरियस ले रहा है अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले लोग, और डोनाल्ड ट्रंप के इस मिजाज को कि एक सुपर पावर कहलाने वाली कंट्री है और उसका सदर एक ऐसा है जो जब चाहे जंग शुरू कर सकता है और फिर उसको समझ ना आए कि मैं कैसे बंद करूं। ये कैसे हो सकता है? ये अगर ईरान की शराइत को मान लिया जाए, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म की गैर, जिनको कहते हैं कि ना इम्पॉसिबल से कोई शराइत होंगी, अमरीकी अड्डों को खत्म किया जाए वहां से, ताकि इम्कानात जो है वो खत्म हो जाए दोबारा हमले के। अगर जो है जैसे बदला लेने की स्टेटमेंट पासदारान इनकलाब की तरफ से आई थी, अगर रिजीम का चेंज कर दिया जाए इजराइल के अंदर, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक जो है वो बेनिफिट है, और अगर इनके नुकसान को पूरा किया जाए, कुछ पॉइंट्स को जो है वो लो और कुछ दो वाली बुनियाद पे आके कम से कम डेडलॉक का खत्म होना, तो चीजें पॉजिटिव सिल्क में चल सकती हैं। ईरान के ऊपर जो अनलॉफुल सैंक्शंस है उनको खत्म किया जाए। आप देखिए कि इन बिला वजह के सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी जो है वो कहाँ पहुंच गई। कल मैं देख रही थी कि 1 करोड़ का जो नोट है वो भी ईरान में शाया हो गया है, जारी हो गया है। तो जितना आपके बड़े से बड़ा नोट होता जाता है, उतना आपकी इकोनॉमी के डिक्लाइन की तरफ एक सूरत हाल चलती है। तो अगर ईरान की बहुत सारी जो कि लॉफुल शराइत है उनको मान लिया जाए, उनको तस्लीम कर लिया जाए, तो चीजें इजीली आगे जा सकती है। क्योंकि अब तक दुनिया को तो ये समझ में आ गया है कि ईरान के साथ हमने जो है वो किसी किस्म का पंगा नहीं लेना। अगर लेंगे तो ईरान झुकने दबने वाला नहीं है, बल्कि हमें बराबरी का जवाब देगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं रोल ऑफ चाइना, रोल ऑफ रशिया क्या हो सकता है डॉक्टर सईद साहब? अगर ये डायलॉग की मेज पर आते तो क्या वाकई इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट होगा? पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये दो अलग ताकतें और इस रीजन में इनका होना बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अरसलान साहब, सबसे पहले तो मैं सिद्रा सदुज़ई साहिबा के मेजॉरिटी ऑफ द आर्गुमेंट, बहुत पावरफुल एनालिसिस ये कर रही हैं, और जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया आर्गुमेंट, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से चाइना विनर है इस तमाम तर कैओस का। कोई जंग नहीं लड़ी जनाब, पार्टी भी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहा है। एक मेरा ख्याल है रशिया को अमेरिका ने ज्यादा बड़ा मौका दे दिया, उनका ऑयल बिक रहा है, उनकी तो इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है।
बिल्कुल आपने सही फरमाया, उनकी इकॉनमी अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आप देखिएगा कि उनका जीडीपी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होगा, चीपर रेट्स पे जनाब वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में आप देखिए साउथ चाइना सी और ये जो ताइवान का इशू है और जो ब्रॉडर इंडो पैसिफिक है, आप देखिए अगले कुछ महीनों में, सालों में उनकी जो उनका जो रीच आउट है, पॉलिटिकल रीच आउट है, इकोनॉमिक रीच आउट है, मिलिट्री रीच आउट है चाइना का, वो बढ़ रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक विनर ऑफ दिस होल सिनेरियो, ये जो यूएस, इजराइल और ईरान की जंग है, इसमें अगर कोई कमाल की जीत किसी को मिली है तो वो चाइना है। नाउ चाइना को क्या करना चाहिए? देखिए, चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया में रेप्रोचमेंट करवाई थी। चाइना सेकंड इन दी वर्ल्ड है, परचेसिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 इन दी वर्ल्ड है। चाइना को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाइना को पॉलिटिकली एंगेज करना होगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। आप सुपर पावर बनने जा रहे हैं, अगले कुछ सालों में आप सुपर पावर होंगे, तो आपके स्टेक्स हैं, आपके स्टेक्स न सिर्फ मिडिल ईस्ट में है, यूरोपियन यूनियन में है, अफ्रीका में है, एल्सवेयर इन दी वर्ल्ड है। सो आपके इंटरेस्ट में है कि आप पॉलिटिकली इंगेज करें। हम आपको ये नहीं कह रहे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिटरीली इंटरवेंशन करता है, वैसा तो नहीं, बट आप पॉलिटिकली तो इंटरवीन कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो कर सकते हैं। पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की जब ये कर सकते हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप जब ये कर सकती है, इस्लामाबाद हमने ऑफर कर दिया जनाब कि आइए हम आपको होस्ट करते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, नेगोशिएशंस कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कीजिए। ये जंग जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेरे ख्याल से एक खतरनाक तरीन जंग की सूरत में उभर के आ रही है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो रहे हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट हो रही हैं। सो इस तमाम तर कैओस और डिस्ट्रक्शन में और खतरात जो मौजूद हैं बेलिग्रेंट्स के लिए, खित्ता के लिए, दुनिया के लिए, तो चाइना नीड टू रेस। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड डॉक्टर सईद साहब। बड़ी डिटेल आज डिस्कशन हुई और बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स थे जिस पर बात करना बहुत जरूरी था। शायद लोगों को बहुत चीजें आज खुलकर समझ आई होंगी। सिदरा सदोज़ई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवान नसीर भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर कल आपसे होगी मुलाकात।